فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور میرا نام ہے رائحہ کاظمی۔ پارٹ نمبر ہمارا 12 ہے اور ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 225 پہ۔ فصل نمبر 13 ہے اور جو موضوع ہے وہ ہے القرن، 2 نقطوں والے قاف سے، قاف رے اور نون۔ القرن اس کا مطلب ہے صدی اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے 100 سال۔ 3340 پہ اس کا نمبر شمار ہے اور اس کا موضوع نمبر 1 جو ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ عربی میں لکھا ہوا ہے فی کل قرن من امتی سابقون، ہر 100 سال میں دین کی تجدید ہوتی ہے۔ اب آئیں اس سلسلے میں احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 16404 پہ حدیث کا ترجمہ، میری امت میں ہر 100 سال میں کچھ لوگ سابقون اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سبقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث ہے 34626۔ 16405 پہ حدیث کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے آغاز میں کسی ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو امت کے لیے دین کی تجدید کرتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 34623۔ 16406 پہ حدیث کا ترجمہ، ہم اہل بیت علیہ السلام میں گزشتہ لوگوں کے کچھ ایسے عادل جانشین ہوتے ہیں جو دین سے غالی لوگوں کی دین میں تحریف، جھوٹے لوگوں کی طرف سے دین میں داخل کی جانے والی چیزوں اور جاہلوں کی تعویل کا خاتمہ کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 92 ہے اور حدیث نمبر 21 ہے۔ 16407 پہ حدیث کا ترجمہ، ہر صدی میں اس دین کی ذمہ داری کچھ عادل لوگ اٹھا لیتے ہیں جو اس دین سے اور جھوٹے لوگوں کی طرف سے دین میں کی جانے والی تعویلوں، جاہلوں کی طرف سے دین میں داخل کی جانے والی چیزوں اور غالیوں کی طرف سے کی جانے والی تحریف کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ دین کو ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کی آلائشوں کو صاف کر دیتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 93 ہے اور حدیث نمبر 22 ہے۔ 16408 پہ خداوند عالم کے اس قول وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، یعنی ہر امت کے لیے خاص ایک رسول ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 47 کے بارے میں فرمایا۔ اس کی باطنی تفسیر یہ ہے کہ اس امت کے لیے ہر صدی میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا کا ایک بھیجا ہوا بندہ امت کی طرف آتا ہے اور ایسے لوگ خدا کے ولی اور خدا کے فرستادہ ہوتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام تفسیر عیاشی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 123 ہے اور حدیث نمبر بھی 23 ہے۔ 16409 پہ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کہ یعنی اس دن جب ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے کے بارے میں فرمایا، خدا اس امت کو ہر 100 سال بعد اس کے امام کے ساتھ پکارے گا۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا پھر تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صدی میں، حضرت علی علیہ السلام اپنی صدی میں، حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنی صدی میں،
حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے ائمہ علیہ السلام اپنی اپنی صدی میں تشریف لائیں گے؟ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت محمد باقر علیہ السلام تفسیر نور الثقلین ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 190 ہے اور حدیث 325 ہے۔ 16410 پہ حدیث کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صدی اور ہر زمانے کے لیے کچھ لوگوں کو اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنہیں اپنی مہربانی سے بلند درجہ اور عالی مرتبہ عطا فرمایا ہے، انہیں اپنی ذات کے لیے حق کی دعوت دینے والا اور حق کی ہدایت کرنے والا قرار دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نور الثقلین ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 422 ہے، حدیث نمبر 46 ہے۔ اگلے پیج پر فصل نمبر 14 اور اس کا عنوان ہے الاقتصاد، اقتصادیات۔ 3341 اس کا نمبر شمار ہے اور اقتصادیات کے سلسلے میں موضوع نمبر 1 شروع ہو رہا ہے اور عربی میں موٹی سی ہیڈنگ ہے الاقتصاد، اردو میں بھی اقتصاد ہی لکھا ہوا ہے۔ 16411 پہ حدیث کا ترجمہ۔ اسلام اور مسلمانوں کی بقا اسی میں ہے کہ مالیات کا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو حق کو سمجھتے اور اموال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہوں، اس لیے کہ اسلام اور مسلمانوں کی تباہی اس بات میں ہے کہ مالیاتی نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے جو نہ تو حق کو سمجھتے ہوں اور نہ ہی اموال کو نیک راہوں میں خرچ کرتے ہوں۔ امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 25 ہے، حدیث نمبر 1 ہے۔ 16412 پہ جن لوگوں کے حکمران عادل ہوں اور اشیاء کے نرخ سستے رکھیں تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ ان سے راضی ہے، جن کے حکمران ظالم اور نرخ مہنگے ہوں تو جان لیا جائے کہ خدا ان سے ناراض ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 162 ہے، حدیث اول ہے۔ 16413 پر مہنگائی بد اخلاق بنا دیتی ہے، بد دیانتی کا سبب بنتی ہے اور مسلمانوں کو سخت پریشان کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 164 ہے اور حدیث نمبر 6 ہے۔ 16414 پہ خدا وند عالم کے اس قول انی اراکم بخیر یعنی شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم کو آسودگی میں دیکھ رہا ہوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 84، اس لیے کہ ان کی اشیاء کے نرخ سستے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام من لا یعذر الفقہ ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 268 ہے۔ قول مؤلف اسلامی اقتصادیات کے بارے میں میزان الحکمت کے مندرجہ ذیل ابواب کا مطالعہ کیا جائے۔ اب انہوں نے جو عنوان دیے ہوئے ہیں ساتھ میں دو دو کر کے لکھے ہوئے ہیں، عربی ہے اور پھر اردو ہے اور مختلف عنوانات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتی ہوں۔ تقریباً 1-1.5 صفحہ ہے ان موضوعات کا۔ عنوان اجارہ یعنی کرایہ، عنوان حرفت دستکاری، ارض زمین، حرام حرام، عنوان تبذیر فضول خرچی، عنوان حقوق، پھر اردو میں بھی حقوق ہی لکھا ہوا ہے، پھر انورٹڈ کامرس میں تجارت اور پھر تجارت لکھا ہوا ہے، احتکار، ذخیرہ اندوزی، جزیہ، پھر جزیہ لکھا ہوا ہے، پھر انورٹڈ کامرس میں حلال اور پھر حلال لکھا ہوا ہے، بخل، حاجت، ضرورت، اسراف، فضول خرچی، دین، قرضہ، مسکن، ٹھکانہ اور رہائش گاہ۔ اگلا موضوع جو عنوان دیا ہوا ہے ربا، سود، خمس، رزق، خیانت، پھر خیانت لکھا ہوا ہے، رشوت، دنیا، زکوٰۃ لکھا ہوا ہے، زہد، پھر زہد ہے، سوال اور صحت، سین ہے اور تے سے لکھا ہوا ہے اور اس کا انہوں نے ترجمہ حرام کمائی، اور ہو سکتا ہے کہ مس پرنٹنگ بھی ہوئی ہو لیکن سین سے ہی لکھا ہوا ہے۔ مسرقہ، چوری، شوق، بازار، شہ یعنی شین اور ہے، بخل، شرکت، شراکت، صدقہ خیرات، صنعت و حرفت، زمان، ضمانت، قرضہ، قناعت، قمار، جوا، کسب، کمائی، کاروبار، مال، انفاق، خرچ کرنا، انفال ہے، ارشا، وراثت اور ارثا ہوگا یہ،
یا بہرحال یہاں پہ شین الف شاہ لکھا ہوا ہے، وراثت، وقف۔ اب ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ 3342 پر موضوع نمبر 2 ہے ما اعلی من اقتصادہ، کاروبار میں میانہ روی کے فوائد۔ آئے اب اس سلسلے میں احادیث پڑھتے ہیں۔ 16415 پر میانہ روی گزر اوقات کی مقدار کو پورا کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے اور حدیث ہے 67۔ 16416 پہ حدیث کا ترجمہ، میانہ روی اخراجات میں نصف کمی کر دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم، حدیث 565۔ 16417 پہ میانہ روی سے قلیل مال بڑھتا ہے اور اسراف یعنی فضول خرچی سے کثیر مال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم، حدیث 334 اور 335۔ 16418 پہ اخراجات میں میانہ روی نصف معیشت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الامال، حدیث 5434۔ 16419 پہ جو میانہ روی کو اپنا لیتا ہے اس پہ اخراجات کا بوجھ نہیں پڑتا۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 342 ہے۔ 16420 پہ انسان اخراجات میں میانہ روی سے کبھی غریب نہیں ہوتا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام من لا یعذر الفقہ ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 64 ہے۔ 16421 پہ حدیث کا ترجمہ، جس شخص نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فصل صدوق میں ہے اور صفحہ نمبر 620 ہے۔ 16422 پر حدیث کا ترجمہ، جو اخراجات میں میانہ روی اختیار کرتا ہے تونگری بھی اس کا ساتھ دیتی ہے اور یہی میانہ روی اس کی غربت اور تنگ دستی کی تلافی اور نقصان کو پورا کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم، حدیث ہے 1965۔ 16423 پر جو اخراجات میں میانہ روی اختیار کرتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ غربت اور تنگ دست نہیں ہوگا۔ خدا وند عالم فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں، یعنی لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں تو تم کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے۔ چنانچہ یعنی جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ عفو ضرورت سے بچ جانے والی درمیانی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں، یعنی وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ اس کے درمیان ہوتا ہے۔ یہاں پر قوام سے مراد ہے اوسط درجے کا خرچ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام من لا یعذر الفقہ ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 64 ہے۔ 16424 پہ حدیث ہے، فضول خرچی سے مال جاتا رہتا ہے اور اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے سے مال بڑھتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 347 ہے۔ 16425 پہ جو خوشحالی اور فاقہ مستی میں اعتدال سے کام لیتا ہے وہ اپنے آپ کو حوادث زمانہ کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم، حدیث 9048۔ 16426 پہ حدیث کا ترجمہ، اپنے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا اپنے معاش میں اعتدال پسندی سے کام لیا کرو۔ حضرت علی علیہ السلام امالی توسی ہے، صفحہ نمبر 8 ہے اور حدیث نمبر 8 ہے۔ 16427 پہ جو اخراجات میں میانہ روی اور اعتدال سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ الخواطر جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 167 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب لباس۔ 3343 پہ اس سلسلے کا موضوع نمبر 3 ہے الاقتصاد اور بریکٹ میں میم لکھا ہوا ہے، اردو میں ہے اقتصاد کے بارے میں متفرق احادیث۔ 16428 پہ اقتصاد، اعتدال اور میانہ روی کی ایک حد ہوتی ہے، جب وہ اس حد سے بڑھ جائے تو وہ بخل ہوتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام الدرۃ الباہرہ، صفحہ نمبر 43۔ الدرتا ہے یا در سے ہوگا، الف لام ہے، پھر دال رے اور گول تے ہے۔
الدرۃ الباہرہ صفحہ نمبر 43۔ 16429 پہ میانہ روی کی آخری حد قناعت ہے، حضرت علی علیہ السلام، غرور الحکم ہے، حدیث ہے 6364۔ 16430 پہ مومن کی سیرت، میانہ روی اور اس کا کردار رائے ہدایت پر چلنا ہے، حضرت علی علیہ السلام، غرور الحکم، حدیث ہے 1501۔ 16431 پہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میانہ روی سے بڑھ کر کوئی اخراجات زیادہ محبوب نہیں ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہار الانوار کی جلد نمبر 76 ہے، صفحہ نمبر 269 ہے۔ 16432 پہ میانہ روی ایسی چیز ہے جسے خداوند عزوجل پسند فرماتا ہے، اور فضول خرچی ایسا معاملہ ہے جو خداوند عزوجل کو پسند نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، خصال صدوق 36 پیج ہے اور صفحہ نمبر 10 ہے اور حدیث نمبر 36 ہے۔ 16433 پر اعتدال پسندی، اچھی وضاحت اور نیک ہدایت نبوت کے 20 سے کچھ زیادہ اجزاء میں سے ایک ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ صفحہ نمبر 167 ہے، تنبیہ الخواطر کی حدیث تھی۔ اگلا موضوع ہے فصل نمبر 15 اور یہ ہے القصص، قصے اور داستانیں۔ قصے اور داستانوں کی مفصل فہرست کے لیے ملاحظہ ہو بہار الانوار کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 97۔ اس میں بھی انہوں نے حوالہ جات دیے ہوئے ہیں کہ کس کس پیج پر کون کون سے قصے اور داستانیں موجود ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان سب کا جو بھی یہ ریفرنس یہاں پہ دیے ہوئے ہیں میں پڑھتی ہوں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 97، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی داستانیں، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 270، ادریس علیہ السلام، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 285، نوح علیہ السلام، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 343، ہود علیہ السلام، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 366، شداد اور ارم ذات العماد، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 370، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 392، الیاس علیہ السلام، ایلیا علیہ السلام اور الیسع علیہ السلام، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 404، ذوالکفل، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 408، لقمان اور ان کی حکمتیں، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 435، شموئیل، طالوت اور جالوت کی داستانیں، جلد 14 صفحہ نمبر 1 پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے، جلد 14 صفحہ نمبر 49، اصحاب سبت کے قصے، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 90، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وادی نحل سے گزر، جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 109، حضرت سلیمان کا ملکہ بلقیس کے ساتھ قصہ، جلد 14 صفحہ نمبر 143، قوم سبا اور اہل سرسار کا قصہ، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 148، اصحاب رس اور حضرت حنظلہ کی داستان، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 161، حضرت شعیہ اور یحقوق علیہ السلام کے قصے۔ یہ عربی میں بھی سب ریفرنس لکھے ہوئے، اسی کا اردو میں ترجمہ ہے۔ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 163، حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی داستانیں، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 191، حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی ولادت کی داستان، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 206، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 345، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیع کی داستانیں، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 351، حضرت اولیاء علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور بخت النصر کی داستانیں۔ اگلا ہے صفحہ جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے، جلد 12 صفحہ نمبر 140، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے، جلد 12 صفحہ نمبر 172، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے قصے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 216، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی داستانیں،
جلد 12 صفحہ نمبر 339 پہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے، جلد 12 صفحہ نمبر 373 حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے، جلد 13 صفحہ نمبر 1 پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے، جلد 13 صفحہ نمبر 249 پہ قارون کا قصہ، جلد 13 صفحہ نمبر 259 پہ گائے کے ذبح کی داستان، جلد 13 صفحہ نمبر 278 پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی داستانیں، جلد 13 صفحہ نمبر 377 بلعم بن باعور کی پوری داستان، بے الف با عین واو رے، اب باور پڑھ لیں آپ، یا باعور کی پوری داستان، جلد 13 صفحہ نمبر 381 پہ حضرت حسقل علیہ السلام کا قصہ، جلد 13 صفحہ نمبر 388 پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ، جلد 14 ہے اور صفحہ نمبر 379 حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے والد متی علیہ السلام کا قصہ، میم تے اور چھوٹی یہ ہے کے والد متی علیہ السلام کا قصہ، جلد 14 صفحہ نمبر 407 پہ اصحاب کہف کے قصے، جلد 14 صفحہ نمبر 438 پہ اصحاب اخدود یعنی خندق کھودنے والوں کے قصے، جلد 14 صفحہ نمبر 445 پہ حضرت جرجیس کے قصے، جلد 14 صفحہ نمبر 448 پہ خالد بن سنان ابسا کا قصہ، جلد 21 صفحہ نمبر 252 پہ ابو عامر راہب اور مسجد زرات کے قصے، جلد 78 صفحہ نمبر 383 پہ بوہر اور یوزاسف کا قصہ، جلد 96 پہ صفحہ نمبر 101 پہ ان بہشتیوں کی داستان جنہوں نے اپنے مال سے حق خدا کو روکا، کنز الاموال کی جلد 15 صفحہ 150 داستانوں کی کتاب، جلد 15 صفحہ 150 بہرے مبروس اور اندھے کے قصے، جلد 15 صفحہ نمبر 152 پہ 1000 دینار قرضہ لینے والے کا قصہ، اور جلد 15 صفحہ 154 پہ غار والے کا قصہ، جلد 15 صفحہ نمبر 157 پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی داستان، جلد 15 صفحہ 159 پہ اصحاب اخدود یعنی خندق ہونے والوں کے قصے، یہ دوبارہ آیا ہے، جلد 15 صفحہ نمبر 163 پہ گہوارے میں بولنے والے بچوں کی داستانیں، جلد 15 اور صفحہ نمبر 164 پہ معاشتہ بنت فرعون کا قصہ۔ اب یہ قصے یہیں پر اختتام ہو گئے، اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ 3344 پہ موضوع نمبر 4 ہے انفاء القصص، مفید ترین قصے۔ اس سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 سے اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی مفید ترین قصے کا موضوع کا، اور ترجمہ ہے: اے پیغمبر یہ قصے ان لوگوں سے بیان کرو تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 ہے کہ اے پیغمبر یہ قصے ان لوگوں سے بیان کرو تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ اگلا سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 ہے: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تم سے قرآن میں ایک نہایت بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ تم اس سے پہلے اس سے بالکل واقف نہ تھے۔ اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں کے قصوں میں عقل مندوں کے واسطے عبرت ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو خواہ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ جو آسمانی کتابیں اس سے پہلے موجود ہیں ان کی تصدیق کرتی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل ایمانداروں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ احادیث شریف پڑھتے ہیں 16434 پہ: اور تم پر لازم ہے کہ گزشتہ زمانے کے اہل ایمان کے واقعات سے، یہ واو کاف الف کا حمزہ اور عین، وقاع و حالات میں غور و فکر کرو کہ صبر آزما، ابتلاؤں اور جان کا مصیبتوں میں ان کی کیا حالت تھی۔
غور کرو کہ جب ان کی جمعیتیں یکجا اور خیالات یکسو تھے، اور تصویر کا یہ رخ بھی دیکھو کہ جب ان میں پھوٹ پڑ گئی، یکجہتی درہم برہم ہو گئی، ان کی باتوں اور دلوں میں اختلافات کے شاخسانے پھوٹ نکلے اور وہ مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے تو کئی گروہ بن کے ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے لگے۔ پس تو ان کی یہ نوبت ہو گئی کہ اللہ نے ان سے عزت و بزرگی کا لباس اتار لیا، نعمتوں کی آسائشیں ان سے چھین لی، اور تمہارے درمیان ان کے واقعات، حکایات عبرت بن کر رہ گئیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192 ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ 16435 پہ ترجمہ: پس قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے، اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے، اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ بخش ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 110۔ آیات قصص کی تفسیر: نحن نقص الیک احسن القصص، سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 کی تفسیر کے بارے میں امام راغب مفردات میں فرماتے ہیں۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 کی تفسیر کے بارے میں امام راغب مفردات میں فرماتے ہیں کہ القصص کے معنی ہے پیروی کرنا یا تابعداری کرنا، جیسا کہ کہا جاتا ہے قصصت اثرہ، یعنی میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، پس قصص پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، یعنی پھر دونوں اپنے قدم کے نشانوں کو دیکھتے دیکھتے الٹے پاؤں پھرے، سورہ کہف کی آیت نمبر 64۔ اسی طرح فرماتا ہے قالت لأختہ قصیہ، یعنی موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ، سورہ قصص کی آیت نمبر 11۔ معلوم ہوا کہ قصص سے مراد ایک دوسرے کے پیچھے ذکر ہونے والے واقعات اور اخبار ہیں، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یعنی یہ سچی خبریں اور واقعات ہیں، سورہ آل عمران کی 62۔ نیز فرماتا ہے وَفِي قَصَصِهِمْ عبرۃ، یعنی ان کے قصوں میں عبرت ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 111۔ پھر فرماتا ہے وَقَصَصْ عَلَيْهِ الْقَصَص، یعنی ان سے اپنے قصے کو بیان کیا، سورہ قصص کی آیت نمبر 25۔ یہ بھی کہ نحن نقص الیک احسن القصص، یعنی ہم آپ سے ایک نہایت عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ قصص سے مراد قصہ ہی ہے، اور احسن القصص سے مراد احسن اور نہایت عمدہ قصہ ہے، یعنی جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ قصص مصدر ہے جس کے معنی ہے روایت بیان کرنا، لہٰذا اگر اس میں مصدر ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نہایت ہی عمدہ داستان ہوگی، اس لیے کہ اس میں عبودیت میں توحید کے اخلاص اور بندے پر خدا کی حکومت کی مثالیں موجود ہیں، اور اس بات کا ذکر ہے کہ اگر بندہ اس کی محبت کی راہوں پہ چلے تو اس کی صحیح معنوں میں تربیت کرتا، اسے ذلت کے گڑھوں سے نکال کر عزت کی بلندیوں پر فائز فرماتا ہے، اسارت کے تاریک کنووں اور عذاب و سختیوں کی قید سے نکال کر عزت اور بادشاہت کے تخت پر لا بٹھاتا ہے۔ اگر لفظ قصص مصدر ہو تو اس کے معنی ہوں گے یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک بہترین کلام، عمدہ ترین واقعہ اور احسن ترین خبر ہے، جس میں عشق و محبت کے واقعات کو پاکیزہ ترین انداز اور ممکن حد تک عمدہ ترین صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ پس اس آیت کے معنی جنہیں خدا سب سے بہتر جانتا ہے یہ ہوں گے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تم پر یہ قرآن وحی کی صورت میں بھیج کر ایک نہایت عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ تم اس سے پہلے اس سے بالکل بے خبر تھے۔ تفسیر المیزان ہے، جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 75 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب قرآن۔
اس سلسلے کا 5واں موضوع اور نمبر شمار ہے 3345 القصاص، قصہ گو افراد کی مذمت۔ القصاص قصہ گو کی مذمت کے سلسلے میں حدیث ہے 16436 پہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص کو مسجد میں قصہ بیان کرتے ہوئے دیکھا تو اسے کوڑے مار کر باہر بھگا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ 16437 پہ جب آپ کے سامنے قصہ گو لوگوں کا ذکر ہوا تو فرمایا خدا ان پر لعنت کرے، یہ ہم پر طعنہ و تشنیع کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 263 ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں 16438 پہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبَعُهُمْ هُمُ الْغَائِنُونَ يَتَّبَعُهُمُ الْغَائِنُونَ، یعنی شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 224 کے بارے میں فرمایا شعراء سے مراد قصہ گو ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 264 ہے، صفحہ نمبر 264 ہے۔ اگلی فصل نمبر 16 القصاص قصاص ہے، نمبر شمار ہے 3346۔ اس سلسلے کا پہلا موضوع پڑھتے ہیں اور اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 سے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل والوں قصاص میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اگلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے مومنو جو لوگ مارے ڈالے جاتے ہیں ان کے بدلے میں قصاص جان کے بدلے جان لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ایک آیت ہے اگلی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194، ترجمہ پڑھتے ہیں حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے برابر ہے، سب حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کے برابر ہیں، پس جو شخص تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے ویسی ہی زیادتی تم بھی اس پر کرو، خدا سے ڈرتے رہو اور خوب سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں کا ساتھی ہے۔ اگلی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور ہم نے اس توریت میں ان یہودیوں پر یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور زخم کے بدلے ویسا ہی برابر کا بدلہ زخم ہے۔ پھر جو مظلوم ظالم کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا